ایک گھنا پرسکون جنگل جہاں سورج کی کرنیں درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہر طرف ہریالی، ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور دور سے بہتے پانی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی جنگل کا بادشاہ تھا شیر راجو، بہادر، عقل مند اور سب کا خیر خواہ۔ اس کے ساتھ رہتے تھے اس کے بہترین دوست، ہاتھی گوپی، بندر منی، ہرنی سارا، طوطا پکو اور ایک چھوٹا سا تیز دوڑ خرگوش چینی۔ سب ایک خاندان کی طرح رہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بہت جلد ان کے جنگل پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک صبح جب سب جانور اپنے کاموں میں مصروف تھے، اچانک جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے گانا بند کر دیا، ندی کا پانی کم ہونے لگا، درختوں کے پتے مرجھانے لگے، گھاس پیلی پڑنے لگی۔ جانور گھبرا گئے۔ شیر راجو فوراً سب کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، دوستوں، جنگل میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کا حل نہ نکالا تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ سب جاندار سر ہلاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس راز کو جاننے کے لیے سفر پر نکلیں گے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے سب جانور مل کر تیاری کرتے ہیں۔ ہاتھی گوپی پانی کے بڑے بڑے مٹکے بھر کر لاتا ہے، بندر منی تازہ پھل توڑ کر رکھتا ہے، ہرنی سارا راستوں کی حفاظت کا منصوبہ بناتی ہے، طوطا پکو پرانے نقشے ڈھونڈ کر لاتا ہے، خرگوش چینی سب کو ہنسا ہنسا کر خوف دور کرتا ہے، شیر راجو سب کو ایک جگہ جمع کر کے کہتا ہے، یاد رکھو، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت دوستی ہے۔ ہم مل کر چلیں گے، مل کر لڑیں گے اور مل کر ہی جیتیں گے۔ دوست اپنے سفر پر نکلتے ہیں۔ راستہ لمبا تھا، اونچے اونچے درخت، گھنی جھاڑیاں، کانٹوں بھرے راستے، کبھی دھوپ، کبھی گہری چھاؤں، ہر قدم پر کوئی نئی آزمائش۔ کہیں بارش تیز ہو جاتی، کہیں دھند پھیل جاتی، مگر جانور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ ہرنی سارا راستہ صاف کرتی، بندر منی اوپر سے ٹوٹے ہوئے درخت دیکھ کر سب کو خبردار کرتا، ہاتھی گوپی اپنی طاقت سے راستے صاف کرتا۔ مشکل ضرور تھی مگر حوصلہ بلند تھا۔ دوست ایک بڑی، اندھی، ڈراؤنی غار کے سامنے پہنچتے ہیں۔ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ خرگوش چینی ڈر کر شیر راجو کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ راجو کہتا ہے، ڈرو نہیں، ہمت وہی ہے جو مشکل کے وقت کام آئے۔ وہ سب اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندھیری غار میں اچانک انہیں ایک زخمی الو ملتا ہے۔ الو مشکل کے کہتا ہے، جنگل کی جادوئی ندی کو کسی نے روک دیا ہے، اسی لیے سارا جنگل خشک ہو رہا ہے، اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سب دوست حیران رہ جاتے ہیں۔ غار سے نکل کر دوست ایک خطرناک پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ راستے پھسلنے والے، ہوا تیز، پہاڑ اونچے، مگر سب آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بندر منی اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ ندی پہاڑ کے پیچھے کہیں رکی ہوئی ہے۔ شیر راجو کہتا ہے، ہمیں ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ راستے میں گرتے پتھر، کانٹے دار جھاڑیاں اور تنگ دراڑیں آتی ہیں، پھر بھی سب مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ دوست ایک ایسے پہاڑ پر پہنچتے ہیں جہاں چٹانیں صرف چھونے سے بھی گر سکتی تھیں۔ محتاط قدم، آہستہ آہستہ، مگر ایک جگہ ہرنی سارا کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ گہری کھائی کی طرف لٹک جاتی ہے۔ سب چیخ پڑتے ہیں۔ ہاتھی گوپی فوراً اپنی سونڈ لمبی کرتا ہے اور سارا کو پکڑ لیتا ہے۔ سارا کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں… ہاتھی پیار سے کہتا ہے، ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ لمحہ سب دوستوں کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ آخر کار وہ جادوئی ندی کے منبع تک پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طاقتور مگرمچھ ندی کے راستے کو اپنے پتھروں سے بند کر کے بیٹھا ہے۔ مگرمچھ غرا کر کہتا ہے، یہ پانی اب میرا ہے۔ شیر راجو آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، پانی سب کا ہے، تم اسے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک سنسنی خیز مقابلہ ہوتا ہے۔ شیر کی للکار، مگرمچھ کی طاقت، ہاتھی کی سونڈ، بندر کی پھرتی، ہرنی کی رفتار۔ آخر میں مگرمچھ شکست تسلیم کرتا ہے اور پانی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی ندی کھلتی ہے، پانی شور مچاتا ہوا واپس جنگل کی طرف دوڑتا ہے۔ خشک پتے ہرے ہونے لگتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، پرندے دوبارہ گانے لگتے ہیں۔
جانور خوشی سے ناچتے ہیں۔ سب دوست تھکے ہوئے تھے مگر خوش تھے۔ جنگل نے دوبارہ سانس لی۔ ہر جانور خوشی کے جشن میں شریک ہوا۔ موسیقی، رقص، قہقہے، ہر طرف خوشی ہی خوشی۔ شیر راجو نے فخر سے سب کو دیکھا اور مسکرایا۔ کہانی کا اختتام ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ کریں۔ شیر راجو سب کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے، یاد رکھو، دوستی، اتحاد اور ہمت، یہ 3 طاقتیں دنیا کی ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں تو کوئی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ پھر سب دوست ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور جنگل میں دوبارہ سکون اتر آتا ہے۔ یوں شیر راجو اور اس کے بہادر دوستوں نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ پورے جنگل کی زندگی بھی واپس لے آئے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ دوستی، اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب سب جانور مل کر چلے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل کر سکے۔ یاد رکھیں، مل کر رہو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔